السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ وینس، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کا منظرنامہ کچھ اس طرح ہے کہ کووڈ سے پوری دنیا ہی تو، لیکن بالخصوص اب اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا کام لائق تحسین اس لیے ہے کہ 3 صوبوں میں کووڈ کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس سے بہتر صورتحال سندھ میں ہے۔ بہت اچھی صورتحال نہیں ہے لیکن 3 صوبوں سے بہتر ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت، وہاں پر صرف بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے کہ ECL میں نام ڈال دیا ہے پی ٹی آئی نے اور انہیں باہر جانے سے روک لیا ہے۔ وہ چیک اپ کے لیے جانا چاہتے تھے یا کچھ اور وجوہات تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس رمضان المبارک میں ایک جو خوشخبری پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی وہ تھی، ان کی سیٹ تھی NA 249، قادر خان بندوقل صاحب وہاں سے کامیاب ہو گئے اور ریکاؤنٹنگ کے لیے بھی بات کی گئی اور ریکاؤنٹنگ ہوئی بھی، لیکن اس کو بھی تسلیم نہیں کیا مسلم لیگ نون نے۔ کیوں تسلیم نہیں کیا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ان تمام تر جو صورتحال ہے اسے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب عام آدمی کے جو مسائل ہیں یہ حل کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس کا حل موجود ہے یا مسلم لیگ نون کے پاس اس کا حل موجود ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 3 سال میں تو اب تک ناکام نظر آتی ہے۔ کوئی ایک بھی بڑا کام ایسا نہیں ہے جس پر ہم بات کر سکیں اور کہیں کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر عدیل شیخ ہیں، صدر ہیں MSFN کے اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ارشد بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے ہیں یہاں پر۔ اچھا، یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ NA 249 پر ایک جو خوشخبری ملی پاکستان پیپلز پارٹی کو، یاسر عدیل آپ لوگوں نے اس کو چیلنج بھی کیا ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے، اور جب ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر احتجاجاً آپ لوگ شامل نہیں ہوئے اس میں، تو ظاہر بڑا دھچکا لگا آپ لوگوں کے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا ہمیں۔ NA 249 کے حوالے سے جناب میرے خیال سے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میں خود پولنگ کا وہاں پہ حصہ تھا، میری طلبہ تنظیم کے حوالے سے وہاں پہ ہماری پولنگ کی ذمہ داریاں لگی ہوئی تھی، اور پیپلز پارٹی جس کا کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں نظر آ رہا تھا، اس کو اچانک 2 سے 4 گھنٹوں میں جو ہے وہ بازی پلٹ کر جو ہے اس کی جو ہے کورٹ میں جو ہے وہ بال پھینک دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون شروع سے لیڈ کر رہی تھی تمام چینلز پہ۔ اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جیو پہ ہم جیت رہے تھے اور ARY پہ ہم ہار رہے تھے۔ اوور آل تمام چینلز پہ دکھایا جا رہا تھا، اور ہم کیونکہ خود وہاں آن گراؤنڈ موجود تھے تو ہم نے معاملات وہاں دیکھے کہ 10-11 بجے تک معاملات تمام مسلم لیگ نون کی فیور میں جا رہے تھے، اور مسلم لیگ نون کے الیکشن آفس پہ ایک جشن فیور میں جا رہے تھے، لیکن اس میں یاسر یہ ہے کہ مکمل رزلٹ نہیں آیا تھا۔ فیور میں ہوتا ہے نا، کوئی آگے ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کا میں اگر آپ کو مختصر جواب دے دوں، ریکاؤنٹنگ ہو چکی ہوئی ہے میرے خیال سے، اعلان ہو گیا اب تو۔ جی ہاں، اس میں آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمارے تحفظات تھے کس طرح سے ایک چیز سامنے یہ آئی کہ وہاں ایک محمد اسماعیل نام کا کینڈیڈیٹ آزاد کھڑا تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے 2 پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہم نے خود جو ہے اس کو ایویڈنس ہے ہم نے پکڑا، وہ انہوں نے جو ہے وہ محمد اسماعیل صاحب کے کھاتے میں ووٹ مسلم لیگ نون کے ڈال دیے۔ اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ آپ دیکھیں، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو ریمیننگ جو ایکسس بیلٹ پیپر ہوتے ہیں وہ ریکاؤنٹ کرائیں۔ جب ریکاؤنٹ شروع ہوا تو کیا ہوا، وہاں پہ تمام امیدوار تھے، خالی مسلم لیگ نون نہیں تھی، اور خالی مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ نہیں کیا، تمام جماعتیں جو ہے PTI بھی تھی، تمام جماعتیں۔ تو ہم وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ وہ جو بیگز تھے ان بیگز پہ سیل نہیں ہے، اور MQM کے جو ہیں انہوں نے وہاں پوچھ لیا RO صاحب سے کہ جی وہ اس کی سیل کہاں چلی گئی، تو کہتے ہیں جی کہیں گر گئی ہوگی۔ تو کیا یہ اتنی کوئی مذاق بات ہے کہ وہ سیل گر گئی اور آپ اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں؟ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ انہی معاملات کو لے کے جو ہے بائیکاٹ کیا گیا تمام جماعتوں کی طرف سے۔ آپ لوگوں کا جو موقف یہ ہے کہ 2 باتیں جو سمجھ میں آئی ارشد بخاری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جی ایک تو ہم لیڈ کر رہے تھے، اچانک سے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح جیت گئی، کیونکہ یہ پہلے جو سیٹ تھی وہ ظاہر PTI جیتی تھی، اور اس سے پہلے یہ سیٹ نون لیگ کے پاس تھی۔ تو اب ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ کیسے جیت گئے، آپ دور دور تک نہیں تھے مقابلے میں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں جی سیل ٹوٹی ہوئی تھی جب ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے۔ دونوں باتوں کے جواب آپ اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹک ہیں تو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے ٹیم کا شکریہ جو آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور ہماری آواز پہنچانے میں مدد کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ NA 249 کی جو کہانی ہے اور جو الیکشن تھا، ایک تو وہ الیکشن بھی رمضان میں تھا، نہیں تو یہ لیڈ کچھ زیادہ ہی ہوتی، کیونکہ جس طرح گراؤنڈ ریئلٹی پر PTI سے لوگ
پریشان تھے. ظاہر کام نہیں کیا قائم نہیں کیا 3 سال میں انہوں نے کوئی مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ پیور بلاک تک نہیں لگایا تھا اس ایریا میں. لیکن قادر خان مندوخیل جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا, جب سے وہ 2018 کے الیکشن ہار گیا تھا, ایک تو وہ اپنے اسی ایریا میں ہارنے کے بعد بھی وہ ایکٹیو تھا, اور اس نے وزیر بلدیات کے ذریعے ہمارے تنظیم کے ذریعے اس علاقے میں بہت سارے ترقیاتی کام کر رہے ہیں. اچھا, وجہ یہ ہے ووٹ زیادہ لینے کی کہ ترقیاتی کام آپ لوگوں کی گورنمنٹ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ ہماری سندھ گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, جس کی بدولت ہم نے وہاں پہ کام کیا. عوام دیکھیں, اب عوام وہ عوام نہیں رہے, اب عوام میں شعور آ چکا ہے. عوام نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ بھئی سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, کام یہی کرا سکتے ہیں, تو ہم ووٹ کسی اور کو کیوں دیں. ووٹ تو بندہ اس بندے کو دیتا ہے, اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے جو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کل آ کے میرے لیے کام کرے گا. ان سے پہلے لوگوں نے بہت سارے ٹرائل کیے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی دیا ہے, مسلم لیگ نون کو بھی دیا ہے, سب کو دیا, ایم کیو ایم کو بھی یہاں سے دیا ہے. لیکن عوام نے تنگ آ کے ان جماعتوں سے, ان کینڈیڈیٹ سے, ان سب کو آزما چکے. عوام نے خود یہ دیکھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی پر موجود یہی لوگ ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی ہوتی ہے, ان کی تنظیم ہوتی ہے, جس کی بدولت عوام نے باقاعدہ طور پر آ کے ووٹ کاسٹ کیا. جہاں تک بات آتی ہے ریکاؤنٹنگ کی, دیکھیے بات یہ ہے کہ ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن سب نے لگائی, ٹھیک ہے, پھر ان کے پاس کوئی اور وجہ نہیں تھا, صرف وہ اس کے جو جیتنے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا. جب ہم نے ویلکم کہا کہ ریکاؤنٹنگ تو دور کی بات ہے, ری پولنگ ہی ہو جائے. سعید غنی صاحب نے, جو ہمارے صوبائی صدر نے, یہاں تک بات کر دی انہوں نے, کراچی ڈویژن کے صدر نے, یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم ریکاؤنٹنگ کو چھوڑ ری پولنگ ہو جائے. لیکن اس بات پہ یہ آمادہ نہیں ہوئے, آگے چلو ریکاؤنٹنگ پہ. ریکاؤنٹنگ کے ٹائم پہ آپ نے ایک چھوٹے سے بہانے کو, ایک چھوٹے سے ایشو کو بہانہ بنا کے پھر سیل موجود نہیں ہے. سیل, سر یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے, دیکھیں ہے ایشو ہے, آپ کی بات صحیح ہے. پہلے والے پوائنٹ پہ تو اب تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے ووٹ ڈالنے کے لوگوں کے کہ انہیں معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کام کوئی کرا سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہے. یہ سر ہم نے کرایا کام, سر کام کرائے, میں نہ حکومتی نمائندہ ہوں نہ کچھ ہوں. الحمدللہ ابھی میں نے اپنے ایریا میں سیوریج لائن بھی ڈلوائی ہے, اور ڈالویاں میں آپ چلے جائیں تو 2 سڑکیں وہاں میں نے اپنے توسط سے وہاں پکی ڈلوائی ہیں. پارٹی میں کام نہیں کر رہی تو سر کام ان سے لیا, اپنے تعلقات پہ, اپنی گڈ ول پہ. کس سے لیا؟ پیپلز پارٹی سے لیا. اس کا مطلب مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ تو دیکھیں لازمن سی بات ہے نا, اداروں میں ہر جگہ حکومت میں یہ ہیں تو obviously انہی کے تھرو ہی کام لیا جائے گا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایم پی اے, ایم این اے, یا آپ کو کوئی جو ہے جماعت کا کسی کا نمائندہ, سرکاری نمائندہ ہونا ضروری ہے. میں نے ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ اپلیکیشنز لی اپنے. ہمارے یہاں مسئلہ تو یہی ہے نا, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتا تھا کہ کام الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, لوگوں نے بھی یہ سوچا اس حلقے کے میرا پوائنٹ انہوں نے کرنا ہے تو ان کو ووٹ دیتے ہیں. میرا پوائنٹ یہی ہے نا اس ایگزامپل سے کہ میں تو کوئی جو ہے کوئی نمائندہ نہیں ہوں, عوامی نمائندہ. میں نے جب یہ کام کرا لیے, آپ کو طریقہ کار ووٹ نہیں ملے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو ووٹ نہیں پڑے جناب. یہ آخر میں ہمارا مطالبہ ساتھ یہ بھی تھا کہ 15 پولنگ اسٹیشنز پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ بایو میٹرک جو ہے وہ اس کی فرانسک کرا لیں اور معاملات آپ کے سامنے ووٹ ڈالے گئے جناب. بالکل دیکھیں, آپ دیکھیں نا ان کے حلقے کا تو سر حال ہے. میرے پاس یہ ویڈیو ہے, یہ اگر آپ دیکھ سکیں, یہ بلدیہ ٹاؤن کی سڑک کا حال ہے. یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کام کیا, یہاں ہم نہیں تھے. یہ بلدیہ ٹاؤن کا جو روڈ بنا ہے یہ ملک شہزاد ایوان ایم پی ہے, انہوں نے کیا تھا. یہ 40 کروڑ روپے اس روڈ پہ اس نے لگائے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک بار بہا کے لے کے گئے. ہم نے وہاں بھی کام نہیں کیا, فٹ بال گراؤنڈ کے پاس ہم نے وہاں گراؤنڈ بنائے, ہم نے وہاں پانی کا کام کیا, ہم نے وہاں سیوریج کا کام کیا, ہم نے وہاں سی سی کا کام کیا, ہم نے وہاں پیور بلاک کا کام کیا. روڈوں کا کام تو انشاءاللہ بھی قادر خان مندوخیل صاحب ایم این اے بنے. یہ سیٹ انشاءاللہ میں کہتا ہوں اگلے الیکشن میں یہ پاکستانی پیپلز پارٹی کا بغیر ہم انشاءاللہ ایسا کام کر کے دیں گے کہ وہاں ہمیں کمپین ہی نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں جانا نہیں پڑے گا ووٹر کے گیٹ پہ. دیکھیں جتنے کام یہ بتا رہے ہیں بخاری صاحب, یہ آپ نے دیکھ لی یہ کام. میں ان سے ایک بات سے اتفاق کروں گا کہ الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے وہاں بالکل شروع کیے. ایون میں خود اس کا جو ہے اس سے پہلے کچھ کام نہیں ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھ لینا سر, پانی وہاں سالانہ 900 کروڑ کا جو ہے وہ بلدیہ کی عوام خرید کے پیتی ہے. یہ جو ہائیڈرنٹس میں پانی آ رہا ہے, دیکھیں اب چوکی سے پانی پورے شہر کو سپلائی ہو رہا ہے, اس علاقے کو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو ہے وہ ٹینکر مافیا ہیں, واٹر مافیا ہیں. تعلق کس سے؟ کس کا تعلق ہو سکتا ہے؟ پارٹی سے کس سے؟ دیکھیں NA 249 میں جتنے بھی واٹر مافیا کی ریزیڈینشل ہے جو وہاں کی مقامی ہے
उनका ताल्लुक या मुस्लिम लीग नून से है या पीटीआई से, नहीं तो आप चाहे हमारे काम करें सर। नहीं, वाटर माफिया में एक मिनट सर, अगर ऐसा है ये काम करें, मेरी बात अभी देखें, लियारी किसका है सर? सुने, लियारी में कौन है? एक मिनट, लियारी में कौन है? आपके लोग भी सुने, बिल्कुल है, ऐसा नहीं, दूध के दिलारे कोई नहीं है, दूध के दिलारे कोई नहीं है लियारी में। अगर हमारे हैं तो पकड़ क्यों नहीं रहे आप? अरे सर देखें, बात जब पकड़ने की आती है ना तो फिर बड़े बड़े लोग जो है ना सिस्टम में आ जाते हैं। मेरी बात, अभी लियारी में कार्रवाई चल रही है, हमारे मिनिस्टर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने लियारी नदी के ऊपर कार्रवाई की, कितने पाइप उखाड़े, जहां जहां हमें पता चले हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप बताएं ना, अगर इनके लोग हम कर रहे हैं, आप देखें, मेरी बात सुने, इन चीजों से कुछ नहीं होगा। ये तो पीटीआई भी चीख रही है कि उसको पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये बात जो कर रहे हैं ना, हारने के बाद होता ये है, उमन के लोग धांधली के इल्जामात लगाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर धांधली की है तो मीडिया भी वहां मौजूद था, और सबसे बड़ी क्या इलेक्शन कमीशन को आजाद नहीं समझते आप? सर जो चीजें सामने आई उससे इलेक्शन कमीशन आजाद तो नहीं नजर आया। डस्का में आप होता है तो यासिर अदील, डस्का में कुछ होता है तो आप मानते हैं? सर आप अगर 2013 में भी देखें तो किस तरह से वावडा साहब को जिताया गया था और किस तरह से 600 वोटों की चला गया ना। मैं आपकी बात आपको सिर्फ एक याद दहानी आपको करा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बयानियां लेके चल रही है ना, ये उसको उसी की सजा भुगतनी पड़ रही है। सर आप देखें, हमारे तमाम जो है पार्टी रहनुमाओं का आपने पाबंदे सलासल कर दिया। अभी रिसेंटली आप देखें मियां जावेद लतीफ साहब, नहीं सर जमानतें हो रही हैं तो आप पहले कोई चीज साबित तो करें। आप इंक्वायरी के बेस में जरदारी साहब भी पकड़े गए थे, जमानत होगी, जरदारी साहब बाहर आ गए। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं कि सर कितना हमारे इसमें एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है। अभी मियां जावेद लतीफ साहब का ताजा बयान है, उन्होंने भी कहा कि अब हम नाम लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही सजा भुगतने को मिल रही है। अगर हम आज जो है अच्छा, ये तो देखिए मियां जावेद लतीफ का जो वाकया कराची में देखिए सर, अगर कराची में हम ये सीट निकाल लेते, एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पे बड़ा तमाचा होता कि सिंध जैसे सूबे में जो है। ये तो फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने जिता दिया पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल सर, आप मानते इस चीज को एक तरफ आप कह रहे हैं जी काम कराया है इन्होंने, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तमाम चीजें देखिए साथ हैं। ये चीजें कोई किसी से छुपी हुई नहीं, काम कराया, आप खुद इंक्वायरी करवाएं, इन्होंने काम करवाया। हम चाहते हैं हम उसको रोक सकते थे सर, हम इलेक्शन कमीशन जाते, हम एप्लीकेशन देते, इनके वहां तरक्कियाती काम रुक जाते, लेकिन हमने इसलिए नहीं दी कि अल्लाह करके कुछ काम का नतीजा है। ये इनके कामों का नतीजा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। ये इनके कामों का नतीजा है, इनके बेड वर्क का नतीजा है जो आज आवाम ने NA 249 के आवाम ने कादर मंसूर पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। ये इसमें हमारी कोई वो नहीं है, ये काम को लोगों ने वोट दिया है। लोगों को पता चल गया इस बात का कि काम करने वाली पार्टी कौन सी है और ना काम करने वाली कौन सी। पीटीआई पिछले इलेक्शन में 1 नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पर है। ये क्यों है? अगर आज आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो क्या आप पिछले इलेक्शन में कौन था? हमें तो अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते तो डस्का में हमारे वोट इतने होते हैं। आप डस्का को आके आपने जीत समझ लो, इसकी जीत का इस हार को आप क्यों नहीं मान रहे? आप इस हार को मानो। देखिए अगर पीपल्स पार्टी सिंध में जीत रही है, जो हाइप बन रही थी ना कराची में NA 249 की सर, जो हाइप बन रही थी वो अगर कहीं नाम आ भी रहा था तो PSP का नाम आ रहा था। और उसकी वजूहात क्या थी? लोग कह रहे थे कि यार ये मुस्तफा कमाल साहब को जो है सियासत में दोबारा इन कर रहे हैं और इन पे जो है वो बड़ी सरकार का जो है वो हाथ रखा गया। नहीं, ये बताइए आप कि सिंध में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करें, अगर आप पहले तो ये बताइए कि मुतमईन हैं इस बात से कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है? सर काम करती होती तो आज ट्रांसपोर्ट का ये हाल ना होता, आज आपके मेरे घर पे पानी जो है प्रॉपर आ रहा होता। जो हाल यहाँ पे तालीमी निजाम आप देख लें, मैं तलबा तंजीम को जो है रिप्रेजेंट करता हूँ सिंध लेवल पे, तो आप देखें स्कूलों का क्या हाल है। जो किया यहाँ देखें, पिछले आपके भी प्रोग्राम में तालीम के मिनिस्टर जी सईद गनी साहब, उनकी तमाम मुदाखलत थी ना सर इसमें इलेक्शन NA 249 में। इस वक्त ये तो जो कोविड के इश्यूज आ गए, लॉकडाउन के इश्यूज आ गए, इसको पीछे रखते हुए आप सईद गनी साहब के आप जब ग्राउंड पे जाते हैं ना तो उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, हाजिरी, अटेंडेंस, इस चीजों पर, स्टूडेंट को बुक्स प्रोवाइड, ये सब चीजों पे उसने बहुत काम किया। अच्छा, काम क्या किया इसमें?